تمہیں بھی دکھلاؤں، مومنوں آؤ تمہیں بھی دکھلاؤں سیر بت خانے میں خدائی کی۔ حاضرین جلسہ، قابل قدر احباب و رفقا، مجھ جیسے کہیں دامن کو اس موضوع کو دو فشانی کے لیے کہا گیا ہے، اس سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ نہ میں سائنس کا طالب علم ہوں، نہ یہ میرے مطالعے کا موضوع ہے۔ سائنس اور اسلام کا عنوان لفظی حیثیت سے اس قدر سوال اور مختصر ہے، معنوی اور تحقیقی وسعت کے لحاظ سے اسی قدر کبیر اور مشکل ترین ہے۔ نوجوانان اسلام، موجودہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں سائنسی ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور ترقی میں قدم قدم پر سائنسی ایجادات اور معدیات کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے۔ آج انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں۔ خداوند قدوس نے عقل انسانی کی گنہوں کو کھول دیا ہے، معدیت کے استعمال کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا انسان زمین کی تیز تر سواریوں سے بھی آگے بڑھ کر ہواؤں کے دوش پر بھی اڑ رہا ہے، خلاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہے، سورج کی کرنوں کو مسخر کیا جا رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے نکالے جا رہے ہیں، پہاڑوں کی سطح فلک چوٹیاں سر کی جا رہی ہے۔ غرض یہ کہ سائنسی اور مادی اعتبار سے دنیا نے کافی ترقی کر لی ہے، لیکن کیا یہ سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام کی صداقت و حقانیت پر اس سے کوئی حرف آتا ہے؟ اسلامی عقائد پر اس سے کوئی جد پڑتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ سائنسی ایجادات اور جدید انکشافات دراصل آیات اللہ اور وہی مظاہر قدرت ہے جس کی تلاش و جستجو اور تفقہ و تدبر کی قرآن مجید نے جگہ جگہ انسانوں کو دعوت دی، مگر اس قدر واضح حقیقت کے باوجود اپنے آپ کو دانشور اور روشن خیال کہلانے والوں نے موجودہ ترقیات کو سائنس کے لیے چیلنج کا عنوان دے دیا ہے۔ مادیت پسندوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دور حاضر کے نئے نئے انکشافات نے اسلام کی قدامت پر سوالیہ نشان قائم کر دیا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں نے مذہب اسلام کی ابدیت و حقیقت پر دھبا لگانے کے لیے سائنس کو ہتھکنڈا بنا لیا ہے۔ اس طرح بے رنگ بو کو گلستہ سمجھا ہے تو، اس طرح بے رنگ بو کو گلستہ سمجھا ہے تو، آہ اے نادا قفس کو آشیاء سمجھا ہے تو۔ اسلام کو قدامت پسند کہنے والوں، میں پوچھتا ہوں کہ دور حاضر کی وہ کون سی ضرورت ہے جس کو اسلام نے پورا نہیں کیا؟ اصل جدید کے وہ کون سے تقاضے ہیں جس کی طرف ملت اسلامیہ نے تکمیل نہیں کی؟ سائنس کی وہ کون سی ایجاد ہے جس کی طرف مذہب اسلام نے رہنمائی نہیں کی اور اس کی پیشن گوئی نہیں کی؟ اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان خلائی طیاروں میں اڑنے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان راکٹ اور ہوائی جہاز کو فضائے آسمانی میں اڑانے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پر اڑنے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان فضا میں گونجتی صداؤں کو قید کرنے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان ہواؤں کی حرارت و برود کو توڑنے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ آدمی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سیکنڈوں میں اگلی بات پہنچانے لگا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس میں کوئی جدت نہیں، یہ سب کے سب اسلام ہی کی مرہون منت ہے۔ تم نے آج اس کی تلاش کی ہے، قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اسے بتلا دیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جاؤ اپنے مدبرین و محقرین اور سائنسدانوں سے پوچھ لو، وہ سب کے سب اسلام کی حقانیت، احادیث کی صداقت اور قرآن مجید کی جامعیت کی شہادت دیں گے۔ برادران ملت، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ دور حاضر کے سائنسی تجربات نے اسلام کی حقانیت اور ابدیت پر مہر تصدیق ثبت کر دیا ہے اور قرآن کی پیش کردہ غیبی امور و حقائق کو تسلیم کرنے پر دنیا والوں کو مجبور کر دیا ہے۔ کل تک انسان جن باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا، آج دنیا والے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سینکڑوں سال قبل جب دین اسلام نے یہ نظریہ اور اعتقاد پیش کیا تھا کہ اے لوگوں، تم جو کچھ بھی کرو گے، جو بھی بولو گے، بھلائی کی بات ہو یا برائی کی، ہر بات کرام کاتبین لکھتے جا رہے ہیں، اپنے رجسٹر میں محفوظ کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لیکن اس وقت دنیا والے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات محفوظ ہو جائے۔ لوگوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے مگر ان کی رسائی وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن
لیکن جب سائنسدانوں نے قرآن کی اس آیت میں غور کیا اور ٹیپ ریکارڈ ایجاد کیا تو ساری دنیا کی آنکھیں کھل گئی اور لوگ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ فرزندان اسلام، دین اسلام کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ جزا اور سزا کا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرایا کہ تم اپنے اعمال و افعال پر نظر رکھو، کیونکہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تمہیں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہوگا۔ اسی پر بس نہیں، اگر انسان جھوٹ بولے گا تو اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے خلاف اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے قیامت میں تمہارے خلاف تمہارا کان بھی گواہی دے گا، تمہارے خلاف تمہاری آنکھ بھی شہادت دے گی، تمہارے خلاف تمہارے پاؤں بھی اقرار کریں گے، تمہارے خلاف تمہاری انگلیاں بھی بولے گی۔ الغرض کہ ان کے ہر عضو کو قوت گویائی مل جائے گی، ہر ایک بولے گا اور حرکات و سکنات کو بیان کرے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ دوستو، عقل و مادہ کے پجاری اسلام کے اس عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، عرصہ دراز تک اسے جھٹلایا گیا، مگر جب سائنس نے ترقی کی اور گراموفون اور ٹیپ ریکارڈ کا ایجاد عمل میں آیا تو دین اسلام کی اس عقیدے کی صداقت کھل کر سامنے آ گئی، کیونکہ گراموفون کا وائر جو لوہے کا ایک بے جان تار ہے، ٹیپ ریکارڈ کی ریم جو سیاہ رنگ کا ایک فیتا ہے، اس بے جان فیتے اور وار سے جو آواز ٹکراتی ہے وہ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو جس خدا نے زبان میں گویائی عطا کی ہے وہی خدا تمام کی تمام اعضاء کو گویا کر سکتا ہے۔ دنیا کے متوالوں نے اس عقیدے کو سائنسی ترقیات کے بعد تسلیم کیا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بن گئے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔